پہلا سیموئیل 23 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی قیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلسطینیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا فلسطینیوں کو مار اور قیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم قیلا کو جا کر فلسطینی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ قیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ قیلا کو گئے اور فلسطینیوں سے لڑے اور ان کے مواشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے قیلیوں کو بچایا۔ جب اخیملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس قیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا۔ اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد قیلا میں آیا ہے، سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگیں ہیں تو قید ہو گیا۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ قیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لائے۔ اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا کہ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل قیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ سو کیا قیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا کہ وہ آئے گا۔ تب داؤد نے کہا کہ کیا قیلا کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالہ کر دیں گے؟ خداوند نے کہا کہ وہ تجھے حوالہ کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر قیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد قیلا سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اور اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمان کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ ہکلیہ کے بن کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا۔
तब सौल ने कहा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहाँ देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देखभाल कर जहाँ जहाँ वो छुपा करता है, उन ठिकानों का पता लगा कर जरूर मेरे पास फिर आओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो उस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और सौल से पेशतर जीफ को गए, लेकिन दाऊद और उसके लोग मौन के बियाबान में थे, जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और सौल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और मौन के बियाबान में रहने लगा। और सौल ने ये सुनकर मौन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया और सौल पहाड़ की उस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद सौल के खौफ से निकल जाने को जल्दी कर रहा था, इसलिए कि सौल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासद ने आकर सौल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फलस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो सौल दाऊद का पीछा छोड़कर फलस्तियों का मुकाबला करने को गया, इसलिए कि उन्होंने उस जगह का नाम सिल्ला हम खलवेत रखा। और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जद्दी के किलों में रहने लगा। आमीन।